اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کی ذات کا دیا ہوا وہ چیلنج ذکر ہے کہ جو چیلنج آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ان لوگوں کو دیا گیا جو قرآن حکیم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، طرح طرح کی گفتگو کرتے تھے اور قرآن حکیم کو معاذ اللہ یہ کہہ کے انکار کرتے تھے کہ یہ قصے ہیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے، جنتر منتر ہے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ اس کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں، بہت ہی عجیب رنگ ہے ان کے اندر، اور ادبی پہلو بہت زیادہ غالب ہے اس کے اندر، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شاعری ہو، جیسے کوئی ادب کی کتاب ہو۔ یہ سارے ان کے مخمسے تھے اور یہ سارے ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے گمان تھے اور خیالات تھے، حالانکہ قرآن حکیم ان کی سوچوں کے مطابق نہ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانی ہے، نہ داستان ہے، نہ اس میں شاعری ہی کی گئی ہے، اور نہ اس کے اندر معاذ اللہ جادو کا کوئی پہلو ہے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں جو وہ کرتے تھے ایک ہی بات میں ختم کر دی، اپنی حکمت بری بات سے، اپنے حکمت برے کلام سے، اپنے دلائل سے مزین گفتگو سے ایک ہی آیت میں ان کے سارے اعتراضات جو وہ کرتے تھے، بیسیوں اعتراضات کرتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، ان کا جواب صرف ایک جملے میں دیا اور چیلنج کر دیا کہ واقعی اگر تم یہ کہتے ہو یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے، شاعری انسان کرتے ہیں، جادو بھی نافرمان لوگ کرتے ہیں، اور قصے کہانیاں، ناول، سٹوریز اور یہ چیزیں بھی انسان لکھتے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے، تو پھر اگر تم اس بات میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تھوڑی سی ہمت کر لو، تھوڑا سا کام کر لو، تم بھی اس ایسا کلام بناؤ، اس ایسی صورت بناؤ۔ یہ چیلنج دیا اس سے پہلی آیت میں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی دنیا کے اعتبار سے کسی کو چیلنج دیتا ہے تو وہ حرف آخر نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ اس کو جس چیز کے بارے میں یا جس معاملے کے بارے میں چیلنج دیا ہوتا ہے اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے چیلنج کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، گرا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پہلوان دنیا میں گزرے، ہمارے اس خطے کے اندر رستم پہلوان اور انوکھی پہلوان اور جارا پہلوان، اور یہ مشہور نام ہیں، بڑے مشہور نام ہیں۔ اللہ نے بڑی طاقت، بڑی قوت اور تنومند، صحت مند لوگ تھے، ان کو نوازا ہوا تھا ان چیزوں سے، لیکن کبھی بھی کوئی اس انداز سے کسی دوسرے کو چیلنج نہیں کر سکا کہ میں رستم زمان ہوں تو پھر کوئی اور ایسا کر دے۔ ایسا کر دیتے تھے لوگ، ان کے چیلنج کو قبول کرتے تھے، اور بعض دفعہ چیلنج کرنے والا زیرو ہو جاتا تھا اور آنے والا ہیرو بن جاتا تھا، جس کو اپنی قوت پہ ناز، طاقت پہ ناز اور فن پہ ناز، وہ ساری کی ساری چیز ایسی مٹی میں مل جاتی تھی کہ وہ خود پریشان ہو جاتا تھا کہ یار میں آج تک کسی سے ہارا نہیں ہوں، آج عجیب بات ہے کہ میں منٹوں کے اندر زیر ہو گیا ہوں، ہار گیا ہوں، دنیا کا چیلنج باقی نہیں رہتا۔ کھلاڑی لوگ کتنے بڑے بڑے ریکارڈ بناتے ہیں، لیکن آنے والے زمانے کے اندر کوئی ایسا کھلاڑی نکلتا ہے جو پہلے کے ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے، دنیا کہتی ہے فلاں نے فلاں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ دنیا کے ریکارڈ بنتے ہی اس لیے ہیں کہ آنے والے زمانے کے اندر یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں،
یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں، چیلنج باقی نہیں رہتا۔ کتنی بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی ہے چیزیں بنانے کی، چیزیں کتنی بہترین سے بہترین بنی ہیں، لیکن کبھی ریڈیو بنانے والے نے سوچا ہوگا کہ آنے والے زمانے کے اندر میرا ریڈیو مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں۔ لوگ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، ہارڈ روڈ پہ جائیں گے اور ہارڈ روڈ پہ جائیں گے اور فلاں بھائی ریڈیو دے دو، تو آگے سے دکاندار ہنس کے کہیں گے کس دور کی بات کر رہے ہو، کس زمانے کی بات کر رہے ہو، ریڈیو تو تمہارے موبائل کے اندر آ گیا، گھڑی تمہارے موبائل کے اندر آ گئی۔ وہ جو ٹارچیں ہم لیتے تھے چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری پیاری، گاؤں کے لوگ اکثر لیتے تھے، اب بھی گاؤں میں ہیں، تو اب یہی کہتے ہیں بھائی ٹارچ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ موبائل ہے، اس کو آن کرو، یہ ٹارچ اس کے اندر آ گئی، ریڈیو اس کے اندر آ گیا، گھڑی اس کے اندر آ گئی، ٹائم اس کے اندر آ گیا، ہاں جی کمپیوٹر پورے کو پورا آ گیا۔ تو کبھی گمان ہی کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ ہماری جو چیز بنی ہے بہترین چیز، اس سے بہتر بھی بن سکتی ہے، لیکن آنے والی مارکیٹ نے اس کو بتا دیا کہ اس سے بہتر بنی ہے اور اس سے بہتر بھی بن جائے گی، اس سے بہتر بھی بن جائے گی۔ ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا اور آج چھت کا پنکھا ہے، آج پیڈسٹل ہے، اس کا اتنا استعمال نہیں ہے۔ تو میں دنیا کے اعتبار سے یہ سادہ سی بات کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جتنے چیلنج بھی آئے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے آئے، اس کا مقابلہ ہوا ہے، آنے والے وقت نے ثابت کیا ہے کہ اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر۔ کبھی وہ جہاز ہوتے تھے جنگی جہاز، اب آنے والے زمانے کے اندر اتنے تیز رفتار جہاز آ گئے، آپ آنکھ دیکھتی ہے تو بس نظر آتا ہے، اور آنکھ جھپکتے ہیں تو کہیں گم ہو جاتا ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ F-16 ہے یا دوسرے جو جنگی جہاز آ گئے۔ تو انسان کی بنائی ہوئی اور انسان کی تصنیف کی ہوئی اور انسان کی محنت سے وجود میں آنے والی چیز چیلنج پورا نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ نے ان لوگوں کو کہا کہ دیکھ لو، اگر تمہارے کہنے کے باوجود یعنی تمہارے کہنے کے مطابق یہ انسانی کلام ہے تو پھر تم بھی تو انسان ہو نا، یہ شاعری کا کلام ہے، تو تمہارے اندر تو ایسے ایسے شعراء موجود ہیں کہ جن کی شاعری پہ دنیا رشک کرتی ہے۔ عرب کی شاعری بے پناہ اپنے اندر ادب رکھتی تھی، اور دانشور لوگ ہوتے تھے، عجیب قسم کی شاعری، آج بھی زمانہ جاہلیت کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو دین کے سمجھنے کے لیے مددگار بنایا جاتا ہے۔ اتنی گہری شاعری تھی، اتنی اعلیٰ قسم کی شاعری کہ ہو سکتا ہے موجودہ زمانے کے عرب اس طرح کی شاعری کر بھی نہ سکے۔ فصیح و بلیغ تھے عرب شعراء، جو قصیدہ کہتے تھے، جو نظم کہتے تھے، جو اشعار پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تم ایک صورت بنا لو، اگر تم شاعری کہتے ہو تو پھر اس جیسا کر لو، اس سے بہتر تو ممکن نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اس جیسا بھی ممکن نہیں، اس جیسا ممکن تب ہوتا کہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ کلام ہوتا اور یہ کتاب ہوتی، ایسا نہیں۔ کیا لفظ استعمال کیے ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، بات ہی ختم کر، صرف یہ نہیں کہ اگر نہیں کر سکو، فرمایا تم ہرگز کر ہی نہیں سکو، بنا ہی نہیں سکو۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اور یہ دنیا کے کسی کتاب کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے، اللہ کے کلام کا معاملہ ہے، اور یہ باقی کلاموں کی طرح مرنے والا کلام نہیں، یہ زندہ کلام کا معاملہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن حکیم میں زندہ کتاب ہے۔ کیا مطلب زندہ کتاب کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی یہ کلام ہے، یہ صفت کبھی بھی اس پر فنا نہیں آئی، اس پر فنا نہیں آئی۔ وہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کلام کا نور ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی رہے گا۔
حتیٰ کہ قیامت کے نزدیک تو یہ جو حروف ہمارے حروف ہیں جس کو ہم لکھتے ہیں یا پرنٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے اٹھا لیا جائے گا کہ جب ایک انسان یوں قرآن پاک کھولے گا تو اس کو سفید ورق نظر آئے، قرآن حکیم بیچ میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ روشنائی کو بھی اتنی بڑی سعادت ملی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے، خالی قرآن رہ جائے گا، ورقوں کی صورت میں، حرفوں کی صورت میں نہیں۔ تو یہ خدائی معاملہ ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی کوئی چیز کسی چیز کا معیار قائم کرے اور معیار قائم کرنے کے بعد چیلنج کر دے، اور چیلنج کرنے کے بعد کوئی ایسا ہو ہی نہ کہ اس کے چیلنج کو قبول کر دے، بلکہ اس کا چیلنج اس کو الٹا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے چیلنج کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی قوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں خود چیلنج دینے کے بعد ایسی دھمکی دی، ایسی وارننگ دی کہ انسان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں جب یہ آیت پڑھتے ہیں۔ علم تفعلوا، اگر نہ کر سکے یہ کام، ولن تفعلوا، میں کہتا ہوں تم ہرگز کر ہی نہیں سکو گے، تو پھر اپنی خیر بناؤ، اپنی خیر بناؤ۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ النار، نار کا لفظ قرآن حکیم میں 145 مرتبہ ذکر ہوا ہے، 145 مرتبہ، اور بار بار ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کم از کم اہل ایمان کو پتہ ہو کہ ہمیں اس آگ سے کتنی مرتبہ پناہ مانگنی چاہیے، کتنی مرتبہ پناہ مانگنی چاہیے، کتنی مرتبہ پناہ مانگنی چاہیے۔ بہت سخت آگ ہے، بہت سخت آگ ہے۔ اور جہنم کا لفظ قرآن حکیم میں 77 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا ہے، 77 مرتبہ، اور جہنم کے نام 7 نام قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ کہیں دوزخ کو جہیم کیا کہا گیا، کہیں جہنم کہا گیا، کہیں سعیر کہا گیا، کہیں سقر کہا گیا، کہیں نزا کہا گیا، کہیں حاویہ کہا گیا، اور کہیں حطمہ کہا، حطمہ۔ مختلف ناموں کے ساتھ دوزخ کی آگ کو متعارف کروایا کہ دیکھو ایسی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، جو سال ہا سال جلی۔ پھر اللہ نے کہا اور جلاؤ، پھر سال ہا سال جلائی، رنگ تبدیل کر دیا، رنگ تبدیل کرتے کرتے دوزخ کی آگ کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، اتنی جلی، اتنی جلی، اور اتنی جلتی ہے، اس کی ایک چنگاری اپنے اندر اتنی حدت اور حرارت رکھتی ہے، اتنی جلن رکھتی ہے، اگر ایک چنگاری کو زمین کے اوپر گرا دیا جائے تو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، حشرات، نباتات، حیوانات، یعنی جو کچھ بھی اس جہان میں ہے سارا جہان جل کر راکھ کی مٹھی بن جائے، اتنی شدت کی آگ ہے دوزخ کی آگ، بہت بری آگ ہے، بہت بری آگ ہے۔